السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ادغام کے بارے میں پڑھیں گے۔ ادغام کس کو کہتے ہیں، نون ساکن اور تنوین کے بعد ادغام کو کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے، اور حروف ادغام کون سے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، تجوید کے رولز اور بیسک عربک گرامر سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ادغام کیا ہوتا ہے۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے دو حروف کا آپس میں مدغم ہونا، یعنی کہ مل جانا، اس کو ادغام کہتے ہیں۔ اور ادغام کا قاعدہ کیا ہے، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد، اب نون ساکن کیا ہے، یہ میں نے لکھا ہے نون، اور اس کے اوپر یہ جو علامت آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو جزم کہتے ہیں۔ جس بھی حرف کے اوپر، حروف تہجی کے جتنے بھی حروف ہیں ان میں سے کسی بھی حرف کے اوپر جب یہ جزم کی علامت آتی ہے تو اس کو ساکن پڑھتے ہیں۔ یعنی کہ اب یہ کیا ہے، نون ساکن ہے، اور تنوین کیا ہے، دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہیں گے۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے، ابھی ہم ادغام کا قاعدہ سیکھنے کے بعد سیکھیں گے کون سے حروف کو حروف ادغام کہتے ہیں۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا، اور تشدید ہونے کی وجہ سے، تشدید مین شد، تشدید ہونے کی وجہ سے زیادہ زور اگلے حرف پر دیا جائے گا۔ اگلا حرف کون سا حرف، جس کے اوپر شد ہوگی، یعنی کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد والا جو حرف ہوگا وہ حرف حروف ادغام میں سے ہی کوئی حرف ہوگا، اور اس حرف کے اوپر شد ہوگی، تشدید ہوگی، اور اسی کے اوپر زیادہ زور دیا جائے گا، اور اس کو غنہ کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ ابھی ہم یہ بھی دیکھیں گے کن حروف کو غنہ کے ساتھ ادا کیا جائے گا اور کن حروف کو غنہ کے بغیر ادا کیا جائے گا۔ غنہ کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، 2 سے 3 سیکنڈ کی ہونی چاہیے۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا، اور تشدید ہونے کی وجہ سے زیادہ زور اگلے حرف پر دیا جائے گا۔ تشدید کس کے اوپر ہوگی، حروف ادغام میں سے جو حرف آئے گا اس کے اوپر ہی تشدید ہوگی، اور اس کے اوپر ہی زیادہ زور دیا جائے گا، اور اس کو غنہ کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ غنہ کی مقدار کتنی ہوگی، 2 سے 3 سیکنڈ کی ہوگی۔ امید ہے آپ کو ادغام کا قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم دیکھیں گے حروف ادغام کون سے ہیں اور یہ کتنے ہیں۔ حروف ادغام یا، را، میم، لام، واو، نون۔ حروف ادغام 6 ہیں، اور اس کو یاد رکھنے کے لیے ایک لفظ ہے یرملون۔ یرملون میں سب سے پہلے یا ہے، اس کے بعد را، پھر میم، لام، واو، نون، یرملون، ان کو حروف ادغام کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے حروف کو غنہ کے ساتھ ادا کیا جائے گا اور کون سے حروف کو غنہ کے بغیر ادا کیا جائے گا۔ یہاں میں نے 4 حروف لکھے ہیں۔ ٹوٹل حروف ادغام 6 ہیں، جن میں سے میں نے 4 لکھے ہیں یہاں پہ، یا، نون، میم، واو۔ ان کو یاد رکھنے کے لیے لفظ ہے ینمو۔ ان حروف کو ہم غنہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور جن حروف کو ہم غنہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں ادغام کے ان حروف کو کہیں گے ادغام بالغنہ۔ ادغام کی 2 اقسام ہیں، ادغام بالغنہ اور ادغام بلا غنہ۔ یہ حروف ادغام بالغنہ والے ہیں، یعنی کہ جن کو غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ حالانکہ ادغام کے 6 حروف ہیں، 4 غنہ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں اور 2 کو بغیر غنہ کے ادا کرتے ہیں۔
سب سے پہلے ہم غنہ والے حروف کو دیکھ لیں گے، ادغام کے وہ والے حروف 4 حروف جن کو ہم نے غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے، یا، نون، میم، واو، ین، مو۔ اب ہم بغیر غنہ کے ادغام کو دیکھیں گے جس کو کہتے ہیں ادغام بلا غنہ۔ اس کے کون سے حروف ہیں؟ یہ 2 حروف ہیں، لام اور را۔ ان کو غنہ کے بغیر ادا کیا جاتا ہے ادغام میں۔ میں ریپیٹ کر رہی، یا، میم، واو، نون، یم، مون۔ ان حروف کو غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، لام اور را کو بغیر غنہ کے ادا کیا جائے گا۔ اب ہم ادغام کی مشق کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان حروف کو دیکھیں گے جن کو غنہ کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ ادغام کا قاعدہ میں ہم نے پڑھا تھا، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے تو سب سے پہلے ہم نون ساکن کی مشق کریں گے، اس کے بعد تنوین کی مشق کریں گے۔ نون ساکن میں یا کو دیکھ لیتے ہیں۔ یا حروف ادغام میں سے سب سے پہلا حرف ہے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، نون ساکن ہے اور نون کے بعد یا آ رہا ہے۔ سورۃ الجن کی آیت ہے، سورۃ الجن کی آیت نمبر 9۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، غنہ کی مقدار 2 سے 3 سیکنڈ، یعنی کہ ہم نون کی جو نیزل ساؤنڈ ہے اس کو 2 سے 3 سیکنڈ ادا کریں گے اور اس کے بعد یا کو پڑھیں گے، لیکن یا کے اوپر زور دینا ہے ہم نے، یا کے اوپر شد ہے اور میم کو یا کے ساتھ ملانا ہے، اور میم اور یا کے درمیان میں ہم نے غنہ کو ادا کرنا ہے 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے۔ نون کو یا کے ساتھ مدغم کر دینا ہے، یعنی کہ یا کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے اور غنہ کو ادا کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، فَمَن، نون کی آواز چھپ رہی ہے یہاں پہ۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ۔ دوسری مثال دیکھ لیں، أَمَّن يُجِيبُ، نون ساکن ہے۔ نون ساکن کی سب سے پہلے ہم مثال دیکھ رہے ہیں۔ نون یہاں پر کیا ہے؟ ساکن ہے، اور نون کے ساکن کے بعد حروف ادغام میں سے ایک حرف یا آ رہا ہے۔ نون کے بعد یا ہے، یا کے بعد جیم ہے، یا کے اوپر پیش ہے۔ أَمَّن يُجِيبُ، أَمَّن يُجِيبُ۔ نون کی مثال دیکھ لیں، حروف ادغام میں سے دوسرا حرف نون ہے جن کو ہم غنہ کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، یہ بھی نون ہے جو کہ ساکن ہے، پہلا نون ساکن ہے اور دوسرے کے اوپر شد ہے۔ الف کو، حمزہ کو نون کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے اور درمیان میں ادغام جب کرنا ہے تو غنہ کو ادا کرنا ہے درمیان میں۔ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، جب ہم ان پڑھیں تو بیچ میں 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے ہم غنہ کر رہے ہیں۔ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ۔ دوسری مثال، لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا، یہاں نون اور نون ساکن کے بعد نون آ رہا ہے اور یہاں پر ہم غنہ ادا کر رہے ہیں۔ لَن نَدْخُلَهَا۔ اسی طرح میم دیکھ لیں، میم تیسرا حرف ہے حروف ادغام میں سے۔ مِن مَحِیث، یہ نون ساکن ہے اور دوسرے نون کے اوپر شد ہے، تشدید ہے میم کے اوپر۔ مِن مَحِیث، مِن مَحِیث۔ مِن مَالی، مِن مَالی۔ واو کی مثال دیکھ لیں،
غنہ کے ساتھ من ولیجن، من و اس واو کے اوپر تشدید ہے اور نون کے اوپر ساکن ہے، اس لیے میم کو واو کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، یعنی کہ نون کو واو کے ساتھ ہم مدغم کر رہے ہیں۔ من ولیجن، من واقن، یہ اس طرح ہے۔ میم کے بعد نون ہے، نون کے اوپر فرسٹ والا نون ساکن ہے اور اس کے بعد واو کے اوپر تشدید ہے۔ نون ساکن کے بعد تشدید آ رہی ہے اور یہاں ہم غنہ ادا کر رہے ہیں، من واقن۔ تو یہ تھے وہ 4 حروف یا، نون، میم اور واو جن کو ہم نے غنہ کے ساتھ پڑھنا تھا۔ نون ساکن کے بعد یہ حروف آئے اور ان کو ہم نے غنہ کے ساتھ ادا کیا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں حروف ادغام یا، نون، میم اور واو کو تنوین کے بعد کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ تنوین کہہ رہے ہیں 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو۔ یوم یجعل، یا کی مثال سب سے پہلے، یہاں میم کے اوپر، اس میم کے اوپر تنوین ہے، 2 زبر ہے اور اس کے بعد یا ہے۔ یوم یجعل، میں، جب ہم میں پڑھتے ہیں تو اس میں ہم میم کو یا کے ساتھ مدغم کر رہے ہیں اور یہاں پر غنہ ادا ہو رہا ہے۔ یوم یجعل، یہاں ہم اس کو 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے غنہ ادا کر رہے ہیں۔ 2 زیر کی مثال، لقوم یعقلون۔ 2 پیش کی مثال، تا کے اوپر 2 پیش ہیں یعنی کہ تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے حرف یا آ رہا ہے، امۃ یہدون، امۃ یہدون۔ اس کو اس طرح نہیں پڑھنا امۃ یہدون، اس کو آپ نے غنہ کو ادا کرنا ہے 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے، امۃ یہدون۔ نون کی مثال، عذابا نکرا، با کے اوپر تنوین ہے اور نون کے اوپر تشدید ہے، عذابا نکرا۔ یومئذ ناعمۃ، 2 زیر کے بعد نون آ رہا ہے، نون کے اوپر تشدید ہے، یومئذ ناعمۃ، ذن ناعمۃ، غنہ کو ادا کرنا ہے، یومئذ ناعمۃ۔ باخع نفسک، باخع، عین کے اوپر 2 پیش ہے، تنوین ہے، اس کے بعد نون ہے، نون کے اوپر تشدید ہے اور یہ والا نون تنوین کے بعد آ رہا ہے تو اس لیے یہاں پر غنہ ادا ہوگا، باخع نفسک۔ میم کو دیکھ لیں، با کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد میم ہے جس کے اوپر تشدید ہے، کتابا مؤجلا، کتابا مؤجلا نہیں پڑھنا اس کو، ادغام اور ادغام جب کرنا ہے تو غنہ کو ادا کرتے ہوئے، کتابا مؤجلا، بم، وظل ممدود، لام کے بعد میم آ رہا ہے اور لام کے نیچے 2 زیر ہیں اور میم کے اوپر تشدید ہے، وظل ممدود۔ نصیب مما، بم، مما، واو کی مثال، ترجیبا واشکروا، بم، با کے اوپر 2 زبر ہیں، تنوین ہے، اس کے بعد واو ہے، ترجیبا واشکروا، بم، یہاں پر غنہ ادا ہو رہا ہے، ووالد وما ولد، دم، ووالد وما ولد، وزرع ونخیل، اس واو کے اوپر تشدید ہے، عین کے اوپر 2 پیش یعنی کہ تنوین ہے، وزرع ونخیل۔
اب ہم دیکھیں گے لام اور را کو. پہلے ہم نے 4 حروف کی مشق کی، وہ والے 4 حروف جن کو ہم نے غنہ کے ساتھ ادا کرنا تھا. نون ساکن کے بعد بھی ہم نے مشق کی اور تنوین کے بعد بھی. اب ہم لام اور را کی مشق کریں گے. لام اور را کو ہم نے غنہ کے بغیر ادا کرنا ہے اور اس قسم کا نام ہے ادغام بلا غنہ. لام کو پہلے ہم نون ساکن کے ساتھ دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم تنوین کے ساتھ مشق کریں گے. سب سے پہلے نون ساکن کے ساتھ وَمَلَّمْ وَمَلَّمْ. اب دیکھیں نون یہاں پر کیا ہے؟ ساکن ہے یہ والا نون اور اس کے بعد لام آ رہا ہے. لام کے اوپر تشدید ہے. یہاں ہم انہیں غنہ ادا نہیں کرنا، ہم غنہ ادا نہیں کر رہے. یہاں پر ہم اس کو تیزی تیزی سے پڑھ رہے ہیں. وَمَلَّمْ وَمَلَّسْتُمْ. یہاں ہم اس کو 2 سے 3 سیکنڈ نہیں دے رہے. وَمَلَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. اس طرح وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ. ہم اس کو اس طرح کھینچ نہیں رہے، لام کو لمبا نہیں کر رہے. وَلَٰكِن لی نہیں پڑھنا. وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ. وَلَٰكِن لی فوراً پڑھنا ہے. وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. دوسری مثال دیکھ لیں. يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِيَ. يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِيَ. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ. نون ساکن ہے اور نون کے بعد لام ہے جس کے اوپر تشدید ہے اور یہاں ہم غنہ ادا نہیں کر رہے ہیں، ادغام کر رہے ہیں لیکن ادغام غنہ کے بغیر کر رہے ہیں. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ. را کی مثال دیکھ لیں. نون ساکن کے بعد مِن رِزْقِ اللّٰہِ. مِن رِزْقِ اللّٰہِ. نون ساکن ہے اور اس کے بعد را ہے. را کے اوپر تشدید ہے اور اس کو ہم لمبا نہیں کر رہے، را کو کھینچ نہیں رہے، مر نہیں پڑھ رہے. مِن رِزْقِ اللّٰہِ وَلَٰكِن رَحْمَةً. نون ساکن ہے اور اس کے بعد را ہے جس کے اوپر تشدید ہے. وَلَٰكِن رَحْمَةً. کر رح. یہاں ہم اس کو 2 سے 3 سیکنڈ نہیں دے رہے، فوراً پڑھ رہے ہیں. یجتبی من رسولہ. مر رسول نہیں پڑھنا اس کو. یجتبی من رسولہ. وَمَن رَّزَقْنَاهُ. وَمَن رَّزَقْنَاهُ. مر نہیں پڑھنا. وَمَن رَّزَقْنَاهُ. تو یہ تھی لام اور را کی مثال نون ساکن کے بعد. اب ہم تنوین کے بعد دیکھ لیتے ہیں کس طرح ادغام کرنا ہے. ادغام وتھ تنوین. لام خیر لہم. فوراً پڑھ رہے ہیں، غنہ نہیں کر رہے. خیر لہم. بدینار لا یعدہ. را کے تنوین ہے اوپر اور تنوین کے بعد لام آ رہا ہے جس کے اوپر تشدید ہے. بدینار لا یعدہ. لا نہیں پڑھ رہے. بدینار لا یعدہ. ویل للمطففین. لام کے اوپر تنوین ہے اور دوسرے لام کے اوپر تشدید ہے، یعنی کہ تشدید والا لام جو کہ حروف ادغام میں سے لام ہے وہ تنوین کے بعد آ رہا ہے. ویل للمطففین. قولا لینا. للین نہیں پڑھنا اس کو. قولا لینا. ہمزۃ اللمزہ. تل نہیں پڑھنا. ہمزۃ اللمزہ. فسلام لک. مل نہیں پڑھنا. فسلام لک. تواب الرحیم. را کی مثال با کے اوپر تنوین ہے اور را کے اوپر تشدید ہے. تواب الرحیم. عیشۃ راضیہ. تر نہیں ہے. عیشۃ راضیہ. غفور الرحیم. غفور را کے اوپر تنوین ہے، دوسری را کے اوپر شد ہے. غفور الرحیم. زبد الرابیہ. ثمرۃ الرزق. تاکہ نیچے تنوین ہے اور را کے اوپر شد ہے. ثمرۃ الرزق.
تواب الرحیم، با کے اوپر تنوین ہے اور را کے اوپر تشدید ہے، اور را حروف ادغام میں سے ہے۔ کون سی قسم میں سے؟ ادغام بلا غنہ، یعنی کہ غنہ کے بغیر۔ تواب الرحیم۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، جس میں ہم نے سیکھا ادغام کیا ہے، ادغام کا قاعدہ کو دیکھا، حروف ادغام کون سے ہیں، کتنے ہیں، اور ان کی مشق کی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔